الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13واں روزہ ہے اور ہمارے رمضان مکمل قرآن پروگرام جو ہمارا قرآن سفر چل رہا ہے یہ انشاءاللہ تعالی بہت آخر سے وما ابریو سے لے کر ربما کے تقریباً آخر تک تقریباً ایک پارے کی 14ویں پارے کی منزل آج کا ہمارا قرآنی سفر ہوگا۔ آج کہ ہم قرآنی سفر میں جن 2 سورہ پر کا جائزہ اور تفصیلی تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ ہیں، ایک سورہ الحجر ہے اور دوسری سورہ النحل ہے۔ ایمان والیوں، سورہ الحجر کی طرف چلتے ہیں اور حجر کے معنی ہے پتھر کے، حجر کے معنی ہے پتھر کے۔ آج جو بیٹیاں ہمارے قرآن سفر میں ہمارے ساتھ ہیں، کاپی پینسل تھام لیجئے اور رائٹ آن شروع کر دیجئے پوائنٹس لکھنا کہ آج جب آپ قرآن پاک کھولیں گی تو سورہ الحجر میں جن چیزوں کا مطالعہ یا ترجمہ تفسیر کی صورت میں آپ آگاہی لیں گی وہ کون سے پوائنٹس ہیں کہ تعارف اس کا اور ہر درم اقوام کا ذکر ملے گا، اللہ پاک کی توحید، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن ان کے سامنے ہوگا اور کس طریقے سے ان تینوں چیزوں کے دلائل ملیں گے۔ انسان کی پیدائش کے متعلق جو اسلامی نظریہ ہے اس کے اوپر بات ہوگی۔ اصحاب الحجر کون تھے اس کا ذکر ہوگا، نور کا ہیرا کیا ہے اس کا ذکر ہوگا، اور الیقین سے کیا مراد ہے اس کے اوپر بھی ہم آپ سے بات کریں گے۔ ایمان والیوں، سورہ الحجر کا تعارف کچھ اس طریقے سے ہے۔ اس سورۃ پاک کا نام الحجر ہے، یہ لفظ آیت نمبر 80 میں مذکور ہے۔ الحجر جو ہے 6 رکوعات اور 99 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد 6654 اور حروف کی تعداد 2760 ہے۔ اپنے نزول کے حوالے سے یہ سورۃ مکی ہے اور اس کے مضامین میں غور کرنے سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے کہ اس کا تعلق اس زمانے سے ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل قاہرہ اور براہین قاطعہ سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دیا، کفار کے شکوک و شبہات کا مسکن جواب دے کر انہیں محل بلب کر دیا۔ اب علم اور تحقیق کے میدان میں ان کے قیلہ اور قالہ کی مجال تک نہ رہی اور حد درمی اور تعصب کے سوا دشمنان اسلام کے پاس اپنے باطل سے چمٹے رہنے کا کوئی جواز باقی نہ رہا۔ انہوں نے یہاں تک جو نہیں ماننے والے ذہن ہوتے، یہاں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی وضاحت کے باوجود یہاں تک ان کا ذہن تھا، ان کا ادھر ہی ذہن تھا کہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا اپنی حق درمی کے سبب کہ آپ آسمان پر بھی اگر ہمیں لے جائیں تو ہم پھر بھی آپ کی نبوت پر ایمان لے کر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایمان والیوں، اس صورت میں ان لوگوں کو بھی واضح طور پر بتایا گیا کہ تمہارا انجام وہی ہوگا جو تم سے پہلے جو تمہاری طرح جو تم سے پہلے ہٹ درمی کرنے والی اور تعصب کرنے والوں کا اقوام کا ہوا ہے۔ اب چونکہ مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں اس لیے تیار ہو جاؤ، قوم لوط اور اصحاب حجر کی طرح تمہارا نام و نشان بھی دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ اسی دھمکی کے ساتھ ساتھ
اس بات پہ بھی غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے سورہ الحجر میں، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر بھی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ ایمان والیوں، سورہ الحجر کا مطالعہ آپ کو اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر بڑے شر و بست سے اس کے اوپر دلائل دے گی۔ اس کے بعد سوال ہے کہ اصحاب الحجر کے حوالے سے کہ یہ اصحاب الحجر کون ہیں؟ حجر ایمان والیوں، حجر سے مراد قوم سمود کا ایک علاقہ ہے جو حجاز اور شام کے درمیان زمین کا نام ہے۔ یہی حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں ہمارا گزر حجر کے علاقہ سے ہوا، وہاں ہم اترے، وہاں کے کنویں سے لوگوں نے پانی بھرا اور اسی کے ساتھ آٹا گوندھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس پانی کو انڈیل دو، جو آٹا اس پانی کے ساتھ گوندا ہے اسے اونٹوں کے سامنے ڈال دو، اور حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی لو جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے مکانوں سے جب تم داخل ہو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو روتے ہوئے داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ وہی عذاب تم پر بھی نازل کر دیا جائے۔ یہ صحابہ ہجر کے حوالے سے تھوڑا ذکر تھا۔ باقی ایمان والیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں ایک لفظ ملتا ہے الیقین کا، اور سورہ حجر کے آخر میں یہ لفظ ہے الیقین۔ الیقین سے کیا مراد ہے؟ موت۔ آج جب آپ جا کر مطالعہ کریں گے نا تو یہ لفظ آپ کو ملے گا الیقین، اور الیقین سے مراد لیا گیا ہے موت۔ اس کے بعد آپ کو ذکر ملے گا اس میں ایک ہیرے کا۔ اب وہ ہیرا کس کے لیے ہے اس کا ذکر بھی ہم سورہ الحجر میں دیکھیں گے۔ سورہ الحجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیے ان اموال کی طرف جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ان کے مختلف طبقوں کو، اور رنجیدہ خاطر بھی نہ ہو ان کی گمراہی سے۔ ایمان والیوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ کے پاس دین اسلام کا تحفہ ہے، اور یہ تحفہ، یہ علم، یہ دولت کسی ہیرے سے کام نہیں ہے، کسی ہیرے سے کام نہیں ہے۔ آپ کے پاس ہیرا موجود ہے، آپ کی دنیاوی کوٹیوں کی طرف، دنیاوی دولتوں کی طرف، دنیاوی مالوں کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیے، بے شک یہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ پرواہ نہ کیجیے۔ آپ وہ دیکھیے کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ آپ کے پاس نور کا ہیرا ہے۔ کیا ہے؟ نور کا ہیرا ہے۔ تو خوش نصیب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے جس کے پاس ایمان والیوں دین ایمان کا، دین اسلام کا نور ہے، چانل ہے، روشنی ہے اور ہیرا ہے۔ سونا چاندی نہیں، کیا ہے؟ ہیرا ہے، ڈائمنڈ ہے۔ تو ایمان والیوں، جو یہاں پر ایک مبلغین کی بھی ویسے اصلاح ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقی کے دعوے کرتے ہوئے نوکری کی راہ میں نکلتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ دنیاوی چیزیں، دنیاوی چمکیں ان کی آنکھوں کو خیرہ نہ کریں۔ وہ ان لوگوں کے مالوں کی طرف اپنی ذات کے لیے، اپنی غرض کے لیے، اپنے لالچ کے لیے مت دیکھیں، بلکہ ان کو حق پیغام پہنچائیں اور حق کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون، تو قرآن نے اس کا حکم دیا ہے، وہ کرنا چاہیے۔ ایمان والیوں، سورہ الحجر میں قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کس کے لگایا ہے یہ بھی سن لیجیے۔ سورہ الحجر ہمیں کیا کہتی ہے
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान उतारा है इस ज़िक्र को, बेशक हमने उतारा है इस ज़िक्र कुरान को, और यकीनन हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। कुरान का मुहाफ़िज़ कौन है? खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये था हमारा सूरह अल-हिज्र के ऊपर आज का जो तफसीली जायज़ा है। बाकी इंशाअल्लाह ताला मज़ीद मुतालिया तो आपको तर्जुमा और तफसीर ही बता सकता है। अब चलते हैं हम सूरह नहल की तरफ। ईमान वालियों, सूरह नहल, नहल के माना है शहद की मक्खी। नहल के क्या माना है? शहद की मक्खी। आज जब आप सूरह नहल का मुतालिया करेंगी तर्जुमा तफसीर की सूरत में, तो जिन पॉइंट्स में जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे हम मदद कर देते हैं। इस सूरत में रद्द शिर्क के हवाले से बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, और अल्लाह ताला ने कुल्ली सूरत में जो इंसान के ऊपर इनामात किए हैं उनका ज़िक्र मिलेगा। बेशुमार जो अल्लाह की नेमतें हैं उनका ज़िक्र मिलेगा। काफिरों से सवाल, मुत्तक़ियों से सवाल, और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह करने वालों की मिसाल का ज़िक्र मिलेगा। जानवरों के चमड़े से बनाई गई अशिया का ज़िक्र मिलेगा। इंसानी तख्लीक का ज़िक्र मिलेगा। परिंदों की परवाज़ का ज़िक्र मिलेगा। घर और लिबास का ज़िक्र मिलेगा। इखलाकी तरबियत की जा रही है कैसे, ये आपको सूरह अल-नहल बताएगी। पाकीज़ा ज़िंदगी क्या है ये सूरह अल-नहल आपको बताएगी। तअव्वुज़ पढ़ने का हुक्म सूरह अल-नहल में मौजूद है, ये आपको ज़िक्र मिलेगा। दावत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़िक्र मिलेगा। तसल्ली इलाही मुश्किलात में और उस पर सब्र का ज़िक्र मिलेगा, और सिफ़ात मुबल्लिग का ज़िक्र मिलेगा। ईमान वालियों, चलते हैं इसमें। एक तो जब आज ये बता दूं कि सूरह अल-नहल जो है जिसके माना क्या है? शहद की मक्खी। 16 रुकुआत पर मुश्तमिल है, और ये 16 रुकुआत पर मुश्तमिल है। इसकी आयात की तादाद 128, कलमात की तादाद 2840 और हरूफ की तादाद 7700 है, और इसके 16 रुकुआत हैं। ईमान वालियों, आज जब आप सूरह अल-नहल की तर्जुमा और तफसीर का कुरानी सफ़र करेंगी तो आप देखेंगे कि शुरू के रुकुआत में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इतने खूबसूरत और वाज़ेह अंदाज में इंसान की तख्लीक से लेकर जो उसकी आसाइश के लिए अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई, वो लिबास, वो घर, वो जानवर वगैरह, उसका ज़िक्र अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बड़े खूबसूरत और वाज़ेह और सादा आसान अल्फाज में किया है। इंसान के खाने के जो चीज़ें इंसान को ठंड देने, इंसान को सुकून देने के लिए, गर्मी देने के लिए सूरज बनाया, अल्लाह ने बी बरसाए, अल्लाह ने चाँद बनाया, ज़मीन बनाई, आसमान बनाए, और न जाने कौन कौन सी चीज़ें अल्लाह ताला ने इतने प्यारे अंदाज में हमें यहाँ पर आगाही दी है सूरह अल-नहल में कि देखो मैं किस कदर तुम्हारे साथ रहीम हूँ, करीम हूँ, मैं तुम्हारे लिए कितनी आसाइशें, राहतें बनाई हैं, तो तुम क्यों कर मेरी नेमतों का इनकार कर सकते हो। तो ईमान वालियों, आप ये देखेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने इनामात खुदाबंदी का जो बयान है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है। उसके बाद हम देखते हैं बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लगातार हमारे लेक्चर चल रहे हैं, जो मैंने पॉइंट्स भी आपको बताए, हम लोग गाहे बगाहे उनके ऊपर आपको डिटेल भी देते रहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सूरह अल-नहल में अल्लाह ताला ने घर और लिबास का जो जिक्र किया है। अच्छा, जब आज आकर आप सूरह अल-नहल पढ़ेंगी ना तो इसमें अल्लाह की राह में खर्च करने वालों की मिसाल अल्लाह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में दी है। इसको ज़रूर देखिएगा कि अल्लाह ताला ने जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल कैसे दी है। ईमान वालियों, अल्लाह ताला ने घर और लिबास का बयान भी
سورہ النحل میں کیا ہے اور وہ کس طریقے سے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تمہارے آرام کے لیے ان چیزوں کے سائے جن کو اس نے پیدا فرمایا، اور اسی نے بنائی ہے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں، اور اسی نے بنائی ہے تمہارے لیے ایسے لباس جو بچاتے ہیں تمہیں گرمی سے، اور کچھ ایسے آہنی لباس جو بچاتے ہیں تمہیں لڑائی کے وقت۔ اسی طرح وہ پورا فرماتا ہے اپنا احسان تم پر تاکہ تم سرے اطاعت خم کر دو۔ آپ یہ سوچئے کہ کتنی بڑی نعمت چھت کا ہونا اور لباس جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کو جو چھتیں میسر کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ زیادہ سے زیادہ کی خواہش انسان کو دنیا کی محبتوں میں مشغول کر دیتی ہے کہ دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، میں اپنے گھر کو ایسا سجا لوں۔ جو دنیاوی ہمارے گھر، عارضی گھر جن کو کہا گیا، جن کی زیب و آرائش ہم اپنی اولین ترجیح سمجھتے ہیں اور ضرورت سے زائد اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، یاد رکھو یہ عارضی گھر ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ہمیشہ رہنے والا دائمی گھر تو 2 گز کی کچی قبر ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے اس گھر کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس گھر کو جس کو ہم اتنا زیب و آرائش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس کو تو ہم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارے بعد اس کی حفاظت کیسے ہونی ہے، کس نے کرنی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں تو اس گھر کی بھی فکر کرنی ہے جس گھر میں جا کر خود ہم نے تنہا جس گھر میں رہنا ہے۔ تو ایمان والیوں، دنیاوی گھروں کی زیب و آرائش اتنی کیجیے جتنا کہ ضروری ہے۔ خواہشات کے پیچھے بھاگ جائیں گی تو یاد رکھیں خواہشات تو کبھی بھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھتیں میسر کی ہیں۔ اللہ ہمیں اتنی گھروں میں عزت اور سکون عطا فرمائے۔ ان کو بھی دیکھیں، ہمارے ہاں ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھنے کا رواج بہت ہوتا جا رہا ہے۔ جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے کو دیکھو، ہمیشہ سکون میں رہو گے اور عزت سے عزت میں رہو گے۔ ایمان والی دوسری بات لباس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرابیلا لباس عطا فرمایا، سرابیل عطا فرمایا۔ کتنی بڑی اس کی نعمت ہے۔ یہ لباس نہ ہو تو ہم گرمی سے کیسے خود کو دھوپ کی تپش سے بچا سکتے ہیں؟ یہ لباس نہ ہو تو ہم سردی کی ٹھنڈ سے کیسے خود کو بچا سکتے ہیں؟ یہ لباس نہ ہو تو ہم اپنے ستر کو کس طریقے سے چھپا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی انعامات خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کے ذریعے ہمارے ظاہر کو ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کے مضر اثرات سے اس کو بچا لیا۔ لیکن آج وہی لباس پہن کر ہمیں میں سے کچھ بہنیں، کچھ بیٹیاں ننگی نظر آ رہی ہیں۔ حدیث کے مطابق کہ ایک وقت، ایک زمانہ، میں مفہوماً وہ بات بتانے لگی ہوں، ایک وقت، ایک زمانہ آئے گا، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب عورت پہن کے بھی ننگی نظر آئے گی۔ ایمان والیوں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت پہن کے بھی ننگی، یہ کیسے ممکن ہو؟ یہ کیسے ہے کہ پہن کے بھی ننگی؟ تو ایمان والیوں، آج یہ موجودہ دور میں بے حیائی کے جو لباس نیم برہنہ ہماری مستورات، ہماری بہنیں جو پہنتی ہیں، یہ وہی لباس ہیں جن کو آج عورت پہن کے بھی ننگی نظر آ رہی۔ میرے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والی بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر حدیث کے مطابق ہم دیکھیں تو آگ یہ باریک دوپٹے، چوڑی دار پجامے، نیرس اور ٹائٹس کے نام سے ایک بے حیائی کا لباس، تنگ قمیضیں، آدھے بازو، کھلے گلے، اور تو نے بغیر شرعی عذر چہروں کو ڈھکنا چھوڑ دیا،
بڑی بڑی چادروں کو لینا چھوڑ دیا۔ ہاں یہ کون سے لباس ہیں؟ یہی تو وہ لباس ہیں کہ جن کو آج عورت پہن کے بھی ننگی نظر آ رہی ہے۔ تو ایمان والیوں، ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا، سننے کا، سنانے کا فقط ایک مقصد ہے کہ ہم اپنی کمی کوتاہیوں کو دور کریں قرآن اور حدیث کی روشنی سے۔ تو ایمان والیوں، اپنے لباس ٹھیک کیجیے، اپنی بیٹیوں کے، اپنے گھر کی خواتین کے، اور بالخصوص مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی خواتین کے پردے کی طرف، اس کے لباس کی طرف توجہ دیں، کیونکہ حضرت امام حسین نے فرمایا نا کہ اگر کسی مرد کی غیرت کا تقاضا دیکھنا ہے تو اس کے گھر کی عورت کا پردہ دیکھ لو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کے پردہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لباس کی صورت میں اللہ ہمیں شرم و حیا کا پابند بنائے۔ اس کے بعد ایمان والیوں، سورہ النحل جو ہے ہماری بڑی پیاری تربیت کر رہی ہے۔ ہم گھروں میں رہتے ہیں، وہ گھر اخلاق سے بنتے ہیں، پیار سے بنتے ہیں، احساس سے بنتے ہیں۔ یہ گھر جن میں ہم رہ رہے ہیں یہ کس سے بنتے ہیں؟ پیار سے، اخلاق سے، احساس سے، ایک دوسرے کا احساس کرنے سے یہ گھر بنتے ہیں۔ اور پھر وہ احکامات جو ہمارے رویوں میں آتے ہیں، جن کی تربیت سورہ النحل ہمیں کر رہی ہے، وہ بھی دیکھ لیجیے کہ کس حد تک ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل میں فرمایا ہماری اخلاقی تربیت کرتے ہوئے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے ہر معاملہ میں انصاف کرو اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور سرکشی سے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو اور پورا کرو اللہ تعالیٰ کے عہد کو۔ جب تم نے اسے عہد کر لیا، اور نہ توڑو اپنی قسموں کو انہیں پختہ کرنے کے بعد، حالانکہ تم نے کر دیا اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور نہ ہو جاؤ اس عورت کی مانند جس نے توڑ ڈالا اپنے سود کو مضبوط کاٹنے کے بعد اور اسے پارا پارا کر ڈالا۔ تم بناتے ہو اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ تاکہ اس طرح ہو جائے ایک گروہ زیادہ فائدہ اٹھانے والا اور دوسرا گروہ دوسرے گروہ سے صرف آزماتا ہے، اور دوسرا گروہ سے صرف آزماتا ہے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قسموں سے اور واضح فرما دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے روز ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ ایمان والیوں، ایک گھر کے ماحول کو مکی مدنی بنانے کے لیے کچھ نظام چاہیے ہوتے ہیں۔ گھر کا سربراہ چونکہ کون ہوتا ہے؟ مرد۔ گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ مرد۔ اور اگر ہمارے گھر کے مرد میں مومنیت ہو جائے، وہ خود اپنی سوچ، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے رویے کے مکی مدنی ہو جائیں، ان کے بول میٹھے ہو جائیں، ان کا کردار اچھا ہو جائے، تو یقیناً گھروں کے ماحول بھی مکی مدنی ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جن گھروں کے سربراہ مرد ہوتے ہیں فیصلہ کرنے میں، اور یہاں مرد سے مراد ایک عام مرد نہیں ہے جو نہ نمازی ہے، جو نہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، یہاں پہ مراد ایک مومن مرد ہے۔ جن گھروں میں مومن مرد فیصلے کرتے ہیں ان گھروں میں ہمیشہ سکون اور عزت رہتی ہے۔ اور میں بحثیت دیکھیں، میں بھی عورت اور آپ بھی عورت، یہ کوئی تنقید والی بات نہیں ہے۔ اور جن گھروں میں خواتین فیصلے کرتی ہیں ان گھروں میں ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر دین ترجیح ہو جائے تو دیکھیے دین کی برکت سے ایمان والیوں تمام معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے قرآن حدیث یعنی کہ اسلام کا مطالعہ کرنا ہے۔ ہر رشتے کے حوالے سے مطالعہ کیجیے، اپنے گھروں کو سنوارنے کے لیے مطالعہ کیجیے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے، تو تب جا کر گھروں کے ماحول مکی اور مدنی بنیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کاٹ کاٹ کے جیسے کہ قرآن مثال دے رہا ہے کہ اس عورت کی مانند نہ ہو جانا جو اتنی محنت سے
چرخہ کاٹتی ہے، بناتی ہے اور آخر میں آ کر اپنی ساری محنت وہ ضائع کر دیتی ہے اور اس کو پارا پارا کر دیتی ہے، خود ہی اس کو پھیلا دیتی ہے۔ ایمان والیوں، اپنے ایمان اور اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے خدا را اسلامی اصول، اسلامی اقدار کا ضرور مطالعہ کریں کہ ہمیں، اگر میں ماں ہوں تو مجھے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اگر میں بیوی ہوں تو مجھے اپنے شوہر کی عطایت کیسے کرنی ہے، اگر میں بیٹی ہوں تو مجھے اپنے گھر کی عزت کا پاس کیسے رکھنا ہے، اگر میں بہن ہوں تو مجھے کس طریقے سے اپنے گھر کے لیے باعث رحمت بننا ہے، اور اسی طریقے سے تمام معاملات کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں کہ ہمیں ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے۔ اپنے مطابق زندگی نہ خالی گزاریے بلکہ قرآن سے، حدیث سے، دین اسلام سے، شریعت مطالعہ سے کنسلٹ کیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ کھانا سنت کے مطابق کھائیں گے تو یقیناً بچے بھی کھائیں گے۔ آپ 5 وقت کی نماز مائیں پڑھیں گی تو بچے بھی پڑھیں گے، باپ پڑھیں گے تو بیٹے بھی پڑھیں گے۔ گھر کا ماحول ہے نا، ہر دیکھا دیکھی معاملہ ہے، اور انسان کا سب سے پہلا مدرسہ اس کا بچے کا گھر ہے، ہمارا گھر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں قرآن سے اپنی اخلاقی تربیت، شریعت سے اپنی اخلاقی تربیت لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو ذکر ملے گا پاکیزہ زندگی۔ اب ظاہر ہے گھر اور لباس کی بات بھی ہو گئی، اخلاقی تربیت بھی ہو گئی، اور پاکیزہ زندگی کن کی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سورہ النحل یہ کہتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی نیک کام کرے مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو۔ کیا؟ بشرط یہ کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے عطا کریں گے ایک پاکیزہ زندگی، اور ہم ضرور دیں گے انہیں ان کا اجر، ان کے اچھے اور مفید کاموں کے عوض جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایمان والیوں، پاکیزہ زندگی مرد اور عورت نہیں، قرآن کہتا ہے مومن مرد اور عورت۔ کیا؟ وہ عورت، وہ مرد جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو شریعت کے احکامات کے تابع رکھنے کی کوشش میں ہے اور رکھتا ہے، اور زمانہ بھی یہ جانتا ہے کہ فلاں مرد فلاں عورت کیسے کردار کا مالک ہے۔ ایمان والیوں، اس چیز کو دیکھیے گا کہ خالی مرد اور عورت نہیں، مومن کی شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو جو وہ پاکیزہ زندگی گزار کر جائیں گے دنیا بھی اس میں بھی اس کا اجر تو ملتا ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ نیکو کو نیکو کے حوالے سے ہی بولا جاتا ہے، اور بدو کو بدو کے حوالے سے بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو اجر دوں گا ان کے اچھے اور مفید کاموں کے عوض جو وہ کیا کرتے تھے، روز محشر اجر بھی دوں گا۔ تو ایمان والیوں، پاکیزہ زندگی، پاکیزہ اگر عورت یا مرد بننا ہے تو ہمیں مومن بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ مومن بننا ہے، کیونکہ ایک مومن ہی مومن کی پہچان رکھتا ہے، جس طرح ایک جوہری ہی ہیرے کی پہچان رکھتا ہے نا، کوئی عام بندہ ایک ہیرے کی پہچان نہیں رکھتا۔ تو جب انسان ایک مومن ہے تو دوسرا مومن نہ ہو تو اس میں بھی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو میں تمام رشتوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام رشتوں میں، تمام اعمال میں، تمام معاملات میں، تمام معاملات میں مومنیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ سورہ النحل ہمیں کیا کہتی ہے؟ سورہ النحل ہمیں کہتی ہے تعوذ پڑھو۔ کب کہتی ہے؟ کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے اس شیطان کے وسوسوں سے جو مردود ہے۔ تو تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھنے کا حکم ہے وہ ہمیں سورہ نحل بتاتی ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہم کیا پڑھیں؟ تعوذ پڑھیں۔ مزید ایمان والیوں، ہمیں سورہ النحل بتاتی ہے دعوت رسول کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلائیے لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت سے اور عمدہ نصیحت سے، اور ان سے بحث و مناظرہ اس انداز سے کیجیے جو بڑا پسندیدہ اور شائستہ ہو۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا اس کے راستہ سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں۔ سبحان اللہ۔
یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو بلائیں۔ تو ہم جو مبلغ لوگ ہیں، داعی ٹیچر آف اسلام ہے، ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم سمجھائیں، بتائیں، حق کے راستے پر لے کر آنے کی کوشش کریں، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ، اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ۔ تو ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ پیغام دیں، جہاں پر ڈرانے کا حکم ہے انہیں بتائیں کہ یہاں پر اسلام ڈراتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے۔ آگے جو راہ راست پر آنے والے ہوتے ہیں وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں، اور جو نہیں آنے والے ہوتے اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو بہتر سمجھنے والا ہے۔ بہرحال احسن طریقے سے قرآن پاک کی دین اسلام کی جو دعوت ہے وہ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایمان والیوں، اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق دیتے تھے تو پہلے بھی ہم یہ چیز پڑھتے آ رہے ہیں، اور سورہ النحل کے آخر میں بھی یہی چیز ہے۔ تو آپ کو بہت سی مصیبتوں، پریشانیوں اور لوگوں کے ناروا رویے کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہیں پر پھر اللہ تعالیٰ سورہ النحل میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے کن خوبصورت الفاظ میں نصیحت فرما رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں، تسلی فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اور اگر تم انہیں سزا دینا چاہو تو انہیں سزا دو، لیکن اس قدر جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم ان کی ستمرانیوں پر صبر کرو تو یہ صبر ہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور آپ صبر فرمائیے، اور نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور رنجیدہ نہ ہوا کرے ان کی ہٹ درمیوں پر، اور نہ غم زدہ ہوا کرے ان کی فریب کاریوں سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور نیک کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ ایمان والیوں، اب یہ بات تو آپ کو واضح ہو گئی کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمائی، بہتر ہے صبر۔ آپ ان کو سزا دے بھی دیں، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ صبر کیجئے اور اس صبر کی جزا دیکھیے کہ کیا ہے۔ تو ایمان والیوں، اس میں تربیت اللہ تعالیٰ ہم دائیوں کی بھی کر رہا ہے، مبلغوں کی بھی، جو دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں، کہ جو اسلام میں آپ کی مشکلات پریشانیاں آتی ہیں آپ اس پر کیا کیجئے؟ صبر کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ میں نافرمان سرکشوں کا تو میں پکڑوں گا، ہاں، لیکن میں ان لوگوں کو بھی جزا ضرور دوں گا جنہوں نے نیک کام کیے اور مجھ سے ڈرے۔ تو ایمان والیوں، اب صرف اتنی بات ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ کے احکامات اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ آگے مزید مطالعہ کا شوق رکھنے والی ہماری بہنیں اور بیٹیاں ترجمہ تفسیر پر ضرور وقت دیں، کیونکہ ہمیں نیک بننا ہے، دوسروں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ اور ایک نعرہ میرے ساتھ محبت سے لگا دے، مجھے سیرت النبی سے ہم سب نوکروں کا کیا نعرہ ہے کہ ہم سب کو سیرت النبی سے عشق ہے۔ ایمان والیوں، یہ جتنی عبادات آپ کو فکری صورت میں کروائی جا رہی ہے، یہ تمام نیکی میرے بابا جان بانی موومنٹ ادنا ترین نوکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسان ثواب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے میرے بابا جان کے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا کہا ہوا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہی ہماری دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، بجا سید المرسلین، السلام علیکم۔